السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ النساء کا سلسلہ وار ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اس کے صرفی اور نحوی جو بھی ترکیب کر ہم سیکھ رہے ہیں اس کو۔ پچھلی کلاس میں آیت نمبر 56 تک ہم نے کر لیا تھا، آج ہم آیت نمبر 57 سے آغاز کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا لہم فیہا ازواج مطہرۃ وندخلهم ظلا ظلیلا۔ صدق اللہ العظیم۔ چلیے اب کافی چیزیں تو آسان ہی ہیں، کچھ نئی چیزیں بھی آج آئیں گی ہمارے مطالعے میں انشاءاللہ۔ اچھا، یہ جو واو ہمارا ہے یہ عطف کا واو آ رہا ہے، اور یہ پیچھے جن کا ذکر آیا تھا نا، یعنی پیچھے تذکر آیا تھا نافرمانوں کا، یعنی ذکر آیا تھا کہ ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا، تو جن لوگوں نے کفر کیا ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے۔ اور اس کے برعکس کیا ہے کہ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو یہ عطف ہو رہا ہے واو اس پر۔ الذین ہمارا پرانا اسم موصولہ ہے، آمنو جو ہے آمنوا وعملوا الصالحات، یہ مل ملا کر اس کا صلہ بن جائے گا، جس میں آمنو ہمارا ماضی کا صیغہ ہے، اس کو ہم بنا نہیں رہے کیونکہ یہ کئی مرتبہ گزر چکا ہے۔ جمع مذکر غائب باب افعال میں فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ یہاں پر یہ جو واو ہے یہ بھی عطف کا واو ہے، لیکن اس کا عطف یہ آمنو پر ہو رہا ہے۔ پھر ہے عملو، عملو یہ بھی ماضی ہی کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب میں ہی، اور یہ عملہ یعملو باب سمیع سے استعمال ہوتا ہے، تو عملہ یعملو باب سمیع سے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ماضی میں، اور فعل اور فاعل دونوں اس کے اندر ہیں۔ اور الصالحاتی جو ہے یہ ہے اس کا مفعول۔ اس میں صالحات کے لفظ کو دیکھ لیتے ہیں، باقی تو پہلے ہم دیکھ ہی چکے ہیں۔ تو صالحون کا مادہ ہے صاد لام اور ہا، اور یہ آتا ہے باب نصرہ سے، مصدر اس کا بنتا ہے صلاحن۔ اس کے معنی بنیادی طور پر ہوتے ہیں نظم کا درست ہونا، یا پھر سادہ معنی ہوتے ہیں نیک ہونا۔ اور نیک ہونے میں بھی کیا ہے، زندگی کا نظم جو ہے وہ درست ہوتا ہے، اور شریعت کے مطابق وہ نظم جو ہے وہ ہوتا ہے تو وہ درستگی کی طرف جاتا ہے۔ اس میں ہمارے پاس لفظ بنتا ہے صالحن، جو کہ بنیادی طور پر تو اسم الفاعل ہے، یعنی نیکی کرنے والا، اور سادہ ترین الفاظ میں نیک کو بھی کہا جاتا ہے، اور یہ عام طور پر صفت کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو صالحن کی مؤنث کیا بنے گی، صالحتن، اور صالحتن کی جمع کیا بنے گی، صالحاتن۔ تو بیسیکلی یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید میں یہ جو صالحات کا لفظ آیا ہے، یہ سوائے ایک مقام کے باقی سب جگہوں پر اعمال کی صفت کے طور پر آیا۔ ابھی ہم نے آیت نمبر جو 34 پڑھی تھی سورہ نساء کی، اس میں یہ آیا تھا کہ فالصالحات قانتاتن، یہ جو آیت آئی تھی نا، وہاں صالحات کا لفظ جو ہے وہ عورتوں کے لیے آیا تھا، یعنی فن نساء الصالحات۔ لیکن باقی جگہوں پہ جہاں بھی صالحات کا لفظ آتا ہے اس سے پیچھے یہ محذوف ہوتا ہے اعمال، اعمال۔ اور اچھا ویسے تو کیونکہ یہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے تو اس کی صفت آنی چاہیے تھی صالحتن، اعمال صالحتن، لیکن جب ہم اس کے موصوف کو غائب کر دیتے ہیں، موصوف کا ذکر نہیں کیا، صرف صفت کو لایا گیا، تو یہ پھر جمع سالم ہی یہاں پر استعمال ہو گئے، تو یہ استعمال ہو گیا صالحاتن۔ اور یہاں پر چونکہ یہ مفعول بن رہا ہے، صالحات جو ہے وہ مفعول بن رہا ہے، یعنی اس کی ترکیب کچھ یوں ہے کہ وَعَمِلُوا الْأَعْمَالَ، یہ معذوف ہے، اور آگے ہے الصالحاتی، تو یہ الصالحاتی یہ پورا بیسیکلی مفعول ہے عملو کا، الاعمال الصالحاتی۔ لیکن کہیں بھی قرآن مجید میں صرف الاعمال کا لفظ ذکر نہیں کیا گیا، اگر لفظ ذکر کیا جائے گا تو پھر واحد مؤنث کی صفت آ جائے گی۔ اچھا یہ اعمال کس کی جمع ہے، عمل کی، تو اگر واحد میں کہیں آیا ہے تو اس کی صفت مذکر میں استعمال ہوئی ہے، یعنی عمل صالح،
من عمل عملا صالحا، یہ الفاظ قرآن مجید میں آئے. تو یہ صالحات کا لفظ سمجھ میں آ گیا. تو یہ بہت ساری جگہوں پر استعمال ہوا ہے. ہر جگہ پہ آپ اس چیز کو یہ جو سلائیڈ ہے اس کو آپ استعمال کیجیے گا. تو نیکیاں بیسیکلی عام طور اس کا جو ترجمہ ہوتا ہے وہ نیکیوں کا پھر کیا جاتا ہے. تو یہاں ہم آتے ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں. کیا ہو جائے گا؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیکیاں کی یا نیک کام کیے. ہاں، نیک عمل کیے، نیک اعمال کیے. تو ان لوگوں کا اب کیا انجام ہوگا وہ آگے بیان ہو رہا ہے. پچھلی آیت میں جو گزرا وہ جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کا، ان کا انجام ذکر ہو گیا. اب یہاں پر ان کا تذکرہ ہو رہا ہے. اس ضمن میں اب جو سین ہمارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ حرف استقبال. اچھا، پچھلی جو آیت تھی اس میں سوفا کا لفظ استعمال ہوا تھا اور یہاں پر سین کا لفظ استعمال ہوا ہے. ان دونوں میں فرق یوں سمجھیے کہ سوفا جو ہے وہ صرف حرف استقبال ہے، یعنی ہم یہ کریں گے، جبکہ سین جو ہوتا ہے یہ بعض دفعہ اس مقصد کے لیے بھی آتا ہے کہ یہ کام تو ضرور کریں گے. تو اس میں ایک تاکید کا درجہ ذرا بڑھ جاتا ہے سوفا کے مقابلے. مستقبل کے ساتھ خاص تو کرتا ہی ہے، لیکن اس میں تاکید ذرا آ جاتی ہے کہ یہ کام تو ہم ضرور کریں گے. تو کیا کریں گے؟ ندخلو. ندخلو یہ ہمارا جمع متکلم کا صیغہ ہے اور علامت مضارع پر پیش ہے. تو کون سا باب ہوگا؟ یہ باب افعال ہے. اور مجرد میں ویسے یہ دخل یدخلو باب نصرہ سے استعمال ہوتا ہے اور وہاں معنی ہوتے ہیں داخل ہونے کے. دخل یدخلو کے معنی داخل ہونے، لیکن یہاں یہ آ گیا باب افعال میں. تو ادخل یدخلو ادخالا معنی داخل کرنا، متعدی ہو جاتا ہے. اور یہ متعدی بھی پھر دو مفعول تک متعدی ہوتا ہے، یعنی کس کو داخل کرنا ہے اور کہاں داخل کرنا ہے. لہذا آپ دیکھیں اس کے دونوں مفعول موجود ہیں. پہلا مفعول ہے یہ ہم، ان کو داخل کریں گے، اور دوسرا مفعول ہے جناتن، یہ دوسرا مفعول ہو گیا اسی ندخلو کا. اور جناتن کس کی جمع ہے؟ جنتن کی جمع ہے، اس میں ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اچھا، یہ جو جنات کا لفظ ہے آگے تجری من تحتها الانہار کا جو لفظ آ رہا ہے وہ اس کی صفت بن رہی ہے اس جناتن کی. لہذا ہم یہاں جنات کو ساتھ ہی موصوف بھی لکھ سکتے ہیں. اور تجری من تحتها الانہار، یہ جو پورا جملہ فعلیہ بنے گا یہ پورا جملہ فعلیہ ان جناتن کی صفت کے طور پر آ جائے گا. تو یہاں اگر اس کا ترجمہ کریں سندخلہم جناتن، ہم کیا ترجمہ کریں گے؟ ہم، اور وہ جو تاکید والا پہلو اس کو ایڈ کر لیں تو کیا ہوگا؟ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں. کہاں داخل کریں گے؟ باغات میں. اب وہ باغات ان کی صفت کیا ہے؟ تجری من تحتها الانہار. اس میں جو ہمارا تجری ہے یہ فعل ہے ہمارا، اور یہ ہے واحد مؤنث غائب کا صیغہ. اور یہ الانہارو یہ ہے اصل میں اس کا فاعل، اور من ہمارا حرف جار ہے جس کی وجہ سے تحتی یہ مجرور ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ مضاف بھی ہو گیا، اور ہا کی ضمیر مضاف الیہ، اور ہا کی ضمیر یہ باغات کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے. اور تحتی جو ہے یہ ہمارا ظرف ہے، ظرف مکان، یعنی یہ کسی جگہ کو ظاہر کر رہا ہوتا. تو اس میں آئیے تجری کے لفظ کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر آگے انہار بھی آ جائے گا انشاءاللہ. کیا مادہ ہوگا اس کا؟ جیم، را اور یا، یہ آتا ہے باب ضربہ سے اور اس کا مصدر بنتا ہے جرین. بنیادی اس کے معنی ہوتے ہیں بہنا یا جاری ہونا. تو اس میں یہ مضارع میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے اور وزن ہمارا ہے تفعلو. باب ضربہ میں تفعلو کا وزن ہے، کیا بنے گا؟
تجریو، تجریو. اب یہاں ایک مشہور قاعدہ استعمال ہو رہا ہے جو ہم پہلے بھی کئی دفعہ کر چکے ہیں کہ اگر یا پیش والی ہو اور اس سے پیچھے زیر آ جائے تو ہم اس یا کو ساکن کر دیتے ہیں. تو یہاں بالکل یہی سیناریو ہے. تو ہم یہاں پہ یا کو ساکن کریں گے تو یہ بن جائے گا تجری. اچھا یہ واحد مؤنث کیوں آیا ہے؟ کیونکہ جو اس کا فاعل ہے آگے وہ ہے الانہار اور وہ غیر عاقل کی جمع مکسر ہے. تو اس لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں. تو الانہارو کا مادہ ہے جی نون ہا اور را، یہ آتا ہے باب فتح سے، اور نہرن اس کا مصدر بنتا ہے. بطور فعل اس کے ایک معنی تو ہوتے ہیں کسی کو جھڑکنا. سورہ دوحہ میں آئے نا کہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو وہاں جھڑکنے سے منع کیا گیا ہے. ایک ہی معنی. اور دوسرے اس کے معنی ہوتے ہیں بہنے کے لیے پانی کا راستہ بنانا. اچھا اس مادے سے لفظ ہمارے پاس بنتا ہے نہرن، نہرن جس کی جمع استعمال ہوتی ہے انہارن. اور یہ بنیادی طور پر نہر کے لیے بھی آتا ہے اور دریا کے لیے بھی آتا ہے. بنیادی طور پر نہر کہتے ہیں اس گڈھے کو، اس رستے کو جس میں وہ پانی بہتا ہے. تو وہ دریا بڑی صورت میں وہ دریا ہے، چھوٹی صورت میں وہ نہر بھی ہے. تو نہر بنیادی طور پر اس پات کو کہتے ہیں، اس رستے کو جس میں وہ سارا پانی بہ رہا ہوتا ہے. اور زیادہ تر یہ نہروں ہی کے مفہوم میں قرآن مجید میں آیا، دریا کے مفہوم میں نہیں آیا. دریا کے لیے دوسرا لفظ پھر وہ باہر کا استعمال ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس کا یہاں پہ ترجمہ کریں تو کیا بن جائے گا؟ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں باغات میں. تو کیا ہوگا؟ بہتی ہیں یا بہتی ہوں گی، بہتی ہوں گی ان کے نیچے، ان کے نیچے سے نہریں. بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں. اچھا اب یہ اس میں کس حال میں رہیں گے، کیا کیفیت ان کی ہوگی؟ وہ اب آ رہا ہے خالدین فیہا ابدن. اس میں یہ جو خالدین کا لفظ ہے یہ حالت نصب میں آیا ہے، اور اس کے نصب میں آنے کی وجہ یہ کہ یہ حال بیان ہو رہا ہے ان لوگوں کا جن کو جنت میں داخل کیا گیا. یعنی وہ جو ہم ہے، یعنی سندخلہم، وہ جو ہم ہیں ان کا حال کیا ہوگا؟ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے. ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں اس کا مادہ وغیرہ. اور فیہا میں فی ہمارا حرف جار ہے اور ہا کی ضمیر وہی مجرور ہو جائے گی. اور یہ ہا کی ضمیر کس کے لیے ہوگی؟ جنتوں کے لیے، باغات کے لیے. اور ابدن جو ہے یہ ہے ہمارا ظرف زمان. تو اس میں ایک تو خالد کا مفہوم دیکھ لیتے ہیں اور پھر ابدن کیا چیز ہے وہ بھی آ جائے گی. کیا مادہ ہے اس کا؟ خا، لام اور دال. یہ آتا ہے باب نصرہ سے، اور خلودن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں ہمیشہ رہنا، اور وہ بھی عام طور پر کیا ہے کہ ہمیشہ ایک حالت میں رہنا. اس سے ہمارا خالدن کا لفظ بنے گا جو کہ ہے ہمارا اسم الفاعل. کیا ترجمہ ہوگا؟ ہمیشہ رہنے والا. اور خالدن کی گردان کریں گے تو جمع مذکر حالت نصب جو ہے اس میں یہ بن جائے گا خالدین. اور یہی چونکہ حال بیان ہو رہا ہے ان کا تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے ہمیشہ رہنے والے ہوتے ہوئے، یعنی اس کیفیت کے ساتھ. اب ابدن کا جو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے حمزہ، با اور دال. بطور فعل یہ باب ضربہ سے آتا ہے، اور عبودن اس کا مصدر بنتا ہے. اس کے معنی ہوتے ہیں کسی جگہ ٹھہرنا یا اقامت اختیار کرنا. اس سے ہمارا جو لفظ بنتا ہے ابدن، یہ ابدن ایسے ہی ہے، یہ مبنی ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں مبنی بر فتح یا مبنی علی الفتح، آپ اس کو کہہ لیجیے. یعنی فتح کی حالت پہ ہی یہ مبنی ہے، یعنی دو زبر پر ہی یہ لفظ رہتا ہے. اور اس کے معنی ہوتے ہیں مسلسل اور لا متناہی زمانہ، یعنی وہ انفینٹی والا. اچھا یہ دونوں جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے، مثبت جگہوں پہ بھی اور منفی جگہوں پہ بھی. مثبت میں جیسے یہاں پر آیا ہے خالدین فیہا ابدا،
تو یہاں ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ ہمیشہ ہمیش، ہمیشہ ہمیش۔ جبکہ جب منفی معنوں میں آتا ہے، جیسے ایک جگہ پر آیا ہے، جیسے وہ بنی اسرائیل نے کیا کہا تھا کہ لن ندخلہا ابداً، تو اب یہاں ترجمہ ہمیشہ نہیں ہوگا بلکہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا کہ ہم کبھی بھی، تو یہاں ہم ترجمہ کر لیں گے کبھی بھی۔ وہی تقریباً ہمیشہ کا مفہوم ہے، لیکن منفی اعتبار سے وہاں کبھی بھی کا ترجمہ زیادہ بہتر ہے۔ یعنی لن ندخلہا ابداً، ہم کبھی بھی داخل نہیں ہوں گے اس میں، یعنی یوں بھی کر سکتے ہم ہمیشہ داخل نہیں ہوں گے، لیکن ہمیشہ کا لفظ زیادہ مثبت چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اب ہم ترجمہ کریں اگر اس کا یہاں آ کے، تو بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوتے ہوئے ان میں، یعنی ان باغات میں۔ اب لہم فیہا ازواج مطہرۃ، یہ ہمارا جملہ اسمیہ بن رہا ہے جس میں جو خبر ہے وہ پہلے آ گئی ہے، یعنی لہم جو ہے وہ لی کے ساتھ ہم کی ضمیر ہے جو کہ خبر ہے مقدم ہو گئی، کیونکہ یہ بات ہم جانتے ہیں کہ جو جار مجرور ہیں وہ مبتدا نہیں بن سکتے، وہ خبر تو بن سکتے ہیں لیکن مبتدا نہیں بن سکتے، تو شروع میں وہ آ گیا تو ہم مبتدا نہیں مانیں گے اس کو، بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ خبر کو پہلے لے آئے۔ اور اصل مبتدا کیا ہے اس کا؟ وہی ازواج مطہرہ، جس میں ازواج کا لفظ موصوف ہے، مطہرۃ اس کی صفت ہے، اور یہ مل کر مبتدا ہے اور مبتدا مؤخر ہے، اور فی ہا میں فی حرف جار اور ہا مجرور ہے، اور یہ کہلائے گی متعلقہ کا خبر۔ اس میں جو نیا لفظ ہے وہ ایک تو ازواج کا ہے، پھر مطہرات، ان دونوں کو ہم دیکھ لیتے ہیں کیسے یہ الفاظ بنے، کیا اس کے معنی ہے۔ جی ازواج کا مادہ کیا ہوگا؟ جی بالکل، زا، واو اور جیم، باب نصرہ سے آتا ہے یہ، زوجن اس کا مصدر بنتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ملانا یا جوڑا بنانا۔ اس سے ہمارے پاس ایک اس میں ذات بنتا ہے زوجن، اور زوجن کی جو جمع ہے وہ ازواجن۔ اب یہ جو ازواج ہے یہ کئی معنوں میں آتا ہے، ایک اس کے معنی ہوتے ہیں جوڑا یا جوڑے کا ایک حصہ، یعنی شوہر اور بیوی ہے نا، تو شوہر بھی زوج ہے اور بیوی بھی زوج ہے، تو دونوں اس پورے جوڑے کا ایک ایک حصہ ہے، تو دونوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ دوسرا یہ لفظ ساتھی کے لیے بھی آتا ہے، ہاں تو ساتھی دوستوں وغیرہ کے معنی میں بھی یہ آتا ہے۔ اور تیسرا جو ہے وہ کسی چیز کی قسم، جیسے پھلوں کی یا پتھروں کی، اس طرح کی جو قسم ہوتی ہے اس کے لیے یہ لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر تو خیر یہ جوڑے ہی کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو ازواج جو ہے وہ پھر چونکہ وہی جمع مکسر ہے تو اس لیے اس کی صفت کیا آ گئی؟ واحد مؤنث، مطہرۃ۔ تو مطہرۃ کے لفظ کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ جی کیا مادہ ہوگا؟ طا، ہا اور را، مجرد میں یہ استعمال ہوتا ہے باب نصرہ سے، اور طہارتن اس کا مصدر بنتا ہے۔ معنی اس کے ہوتے ہیں پاک ہونا، لیکن یہاں پر یہ استعمال ہوا ہے باب تفعیل سے، اور باب تفعیل میں کیا ہوگا؟ در تشدید آگے اور معنی میں تھوڑا سا اہتمام، تو یہ ہوگا کثرت سے پاک ہونا، یعنی اچھی طرح۔ اس میں یہ ہمارا بنا ہے جی اسم المفعول۔ اسم المفعول کا وزن باب تفعیل میں ہے مفعلن، مفعلن کے وزن پہ یہ بنے گا مطہرن، اور مطہرن کے مؤنث کر دیں تو گولتا لگا دیں گے تو یہ بن جائے گا مطہراتن۔ تو مطہر کس کو کہیں گے؟ پاک کیا ہوا، اسم المفعول والے معنی میں، یعنی پاک کیے ہوئے جوڑے، جس کو ہم سادہ الفاظ میں پاکیزہ جوڑے اس کا ترجمہ کریں گے۔ ترجمہ کریں تو لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے اس میں یا ان میں زیادہ بہتر ہے، ان کے لیے ان میں
पाकीज़ा जोड़े होंगे, या बीवियां भी कर सकते हैं, पाकीज़ा बीवियां होंगी, क्योंकि यहाँ अमूमन तस्करा मुज़क्कर का ही चल रहा है उस निस्बत से। पाकीज़ा जोड़े या पाकीज़ा बीवियां। और क्या करेंगे वो अब आगे आ रहे हैं। अच्छा, फिर ये वाव दोबारा अतफ का है, और ये अतफ हो रहा है उसी पहले वाले नुदखिलु पर, यानी सनुदखिलुहुम जन्नातिन व नुदखिलुहुम, इस तरह से आ जाएगा ये। तो ये वाव भी अतफ का हो गया। और नुदखिलु फिर वही बाब इफ़ाल का जमा मुतकल्लिम का सीगा है, तो फेल और फाइल दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं। अलबत्ता फिर इसके दो मफूल आएंगे, तो इसका पहला मफूल है हुम, और दूसरा मफूल है ज़िल्लन ज़लीलन, जिसमें ज़िल्लन जो है वो मौसूफ है और ज़लीलन उसकी सिफत है, और ये मिलकर मफूल नंबर 2 हो जाएगा नुदखिलु का। तो इसमें ज़िल का जो लफ्ज़ है और ज़लील दोनों को हम देख लेते हैं। क्या मादा होगा? वा लाम लाम, ये आता है बाब समिया से, और ज़ल्लन इसका मस्दर बनता है। इसके मायने होते हैं नंबर 1 तो किसी चीज़ का सायादार होना, और दूसरे इसके मायने होते हैं हो जाना, यानी किसी काम का हो जाना। ये फिर आता है बतौर फेले नाकिस, फेले नाकिस। जैसे एक जगह आया ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, उसका चेहरा हो जाता है स्याह। जिक्र है ना कि इसमें जब बच्ची की बशारत दी जाती है तो ज़ल्ला वजहुहु मुस्वद्दन, उसका चेहरा स्याह हो जाए, तो वहाँ फेले नाकिस के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है। लेकिन बतौर फेले ताम इसके मायने होते हैं किसी चीज़ का सायादार होना। तो इससे हमारे पास लफ्ज़ बनता है ज़िल्लुन, जो कि इसमें ज़ात है, इसकी जमा इस्तेमाल होती है ज़िलालुन, और ये साए के लिए इस्तेमाल होता है ना? साया, या अमन व आश्ती के लिए भी आता है, लेकिन ये माना कम ही इस्तेमाल होता है, ज़्यादातर साए ही के मायने में। तो ज़िलाल का लफ्ज़ भी कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है ना, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु, यतफ़य्यउ ज़िलालुहु के अल्फाज इस्तेमाल हो। अच्छा, इसी से फिर हमारा एक और लफ्ज़ बन रहा है ज़लीलुन, जो कि फ़ईलुन के वज़न पे इसमें सिफत है हमारा। और फ़ईल के वज़न में क्या होता है? खूबी क्या होती है? दवाम होता है, तसलसल होता है, मुसलसल होने का मफहूम है। तो इसलिए ज़लील के मायने होते हैं हमेशगी वाला साया या दायमी साया, इस तरह का मफहूम। घनी छाँव के लिए भी आता है। तो ये ज़िल और ज़लील दोनों चीज़ें यहाँ पर आ गई, इनका अब तर्जुमा कर लेते हैं। तो वनुदखिलुहुम ज़िल्लन ज़लीलन, क्या तर्जुमा करेंगे? और हम दाखिल करेंगे उन्हें, कहाँ दाखिल करेंगे? दायमी साए में, या हमेशगी वाले साए में, या घनी छाँव में। ये सारे तर्जुमे जो है इसके हो सकते। तो हम दाखिल करेंगे उन्हें हमेशगी वाला साया, यानी वाले साए में, यानी धूप वगैरह जो है वो उन्हें परेशान नहीं करेगी, साया जो है वो दराज होगा। और ये साया कितना दराज होगा उसका जिक्र एक हदीस में यूँ आता है कि एक घुड़सवार अगर घोड़े पर सवार हो और वो 100 साल तक भी सफ़र करता रहे, तो दरख्त ऐसा है कि उसका साया ख़त्म नहीं होगा। तो ये भी बात है जो हदीस में बयान हुई। चलिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह आयत नंबर 57 हो गई। आइए अब आयत नंबर 58 की तरफ अब आगे बढ़ते हैं। क्या फरमाया जी? इन्नल्लाह यअमुरुकुम, बहुत आसान सा है ये हिस्सा, कोई मुश्किल इसमें है नहीं। इन्ना क्या है? हमारा मुशब्बा बिल फेल है। इसकी वजह से क्या हुआ कि लफ्ज़ अल्लाह जो है वो इसका इस्म बन गया और वो हालत नसब में आ गया। और यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अदल, ये आगे की जो चीज़ है उसका ताल्लुक यअमुरु के साथ है, और ख़ुद यअमुरुकुम जो है वो खबर के तौर पर आ जाएगा। तो इसमें जो यअमुरु है ये हमारा फ़ेल और फ़ाइल दोनों इसके अंदर है, पहला ही सीगा है ये। क्या मादा होगा? हमज़ा
मीम रा बाप नसरा से आता है, अमरा यामुरु अमरन हुक्म देना, हुक्म देना। तो यहाँ ये हुक्म देने ही के मायने में, तो इसका मफूल जो है वो ये कुम की ज़मीर है। तो इन्नल्लाह यामुरुकुम क्या तर्जुमा होगा? बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है। अच्छा ये नोट कीजिए कि यहाँ से अब जो सिलसिला कलाम है ना वो थोड़ा शिफ्ट हो रहा है। अब तक जो पिछली चंद आयतों में जो गुफ्तगू हो रही थी वो यहूद के हवाले से, अहले किताब के हवाले से हो रही थी। अब आयत नंबर 58 से जो सिलसिला कलाम शुरू हो रहा है, इसमें गुफ्तगू का रुख अहले ईमान की तरफ आ रहा है। और इस गुफ्तगू में भी क्योंकि ईमान वालों ही में एक ग्रोह जो है वो मुनाफिकीन का भी था, तो उन मुनाफिकीन का भी अच्छा खासा जिक्र इस सूरत के इस हिस्से में अब हमारे सामने आने वाला है। और उनकी तीन खामियों को, कमज़ोरियों को बार बार नुमाया किया गया है। एक क़िताल फ़ी सबीलिल्लाह, एक हिजरत फ़ी सबीलिल्लाह, और साथ ही साथ इताअत रसूल। लिहाजा ये तीनों मज़ामीन आप देखेंगे इस हिस्से में बार बार हमारे सामने आएंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ जो हुआ है वो ईमान वालों को कुछ उसूली हिदायत अल्लाह ताला ने यहाँ पर अता की हैं। उनमें पहली हिदायत ये आ रही है कि अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। तो ये जो इसमें अन है, ये अन मस्दरिया है, नासिब मुजारे, और इस नासिब मुजारे की वजह से तुअद्दु, ये आप देख रहे हैं कि ये मंसूब हो गया। और तुअद्दु जो है अभी हम बनाएंगे इसको, ये जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, फेल और फाइल दोनों चीज़ें इसके अंदर हैं, और इसका मफूल है अल अमानात। ये हालत नसब में आ गया हमारे पास। और इला फिर हमारा हरफ जार है, जिसकी वजह से आहली आप देख सकते हैं कि ये मजरूर हो गया। और हा की जो ज़मीर है ये अमानतों की तरफ लौट रही है, तो ये मुज़ाफ भी हो गया आहल का लफ्ज़, और हा की ज़मीर मुज़ाफ इलैह। तो इसमें दो लफ्ज़ देख लें, एक तो तुअद्दु और दूसरा अमानात। क्या मतलब होगा इसका? हमज़ा दाल या, मुजर्रद में बाब ज़रबा से आता है, अदयन इसका मस्दर बनता है, और माना इसके होते हैं किसी का हक पहचानना, और एक मायने होते हैं हक देना। अलबत्ता यहाँ पर ये आया है बाब तफ़ईल से, क्योंकि अलामत मुज़ाहरा पर पेश दिख रही है आपको, और तजदीद भी मौजूद है। तो बाब तफ़ईल के अंदर इसके माने होते हैं हकदार को हक वापस देना। बना कैसे है? ये मुज़ारे में जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है, तो फ़ाइलूना इसका वज़न है बाब तफ़ईल में। तो ये हमज़ा दाल या डालेंगे, क्या बनेगा? तो अद्दी यूना, तो अद्दी यूना। अब इसमें क्या हो रहा है, आप देख सकते हैं कि दो हरफ इल्लत साथ में आ गए। तो एक तो जाएगा, तो कौन जाएगा? जो कमज़ोर है, और वो मादे का। तो ये वाली जो या है इसको हम हटा देंगे। जब हमने इस या को हटाया तो शक्ल कुछ इस तरह से बन गई, तो अद्दिवना। अब वो वाव क्या कह रहा है? भाई मेरे साथ तो पेश के साथ ही रह सकते हो, और कोई तरीका नहीं है। लिहाजा इस ज़ेर को, ये वाली जो ज़ेर है इसको हम पेश कर देंगे, तो ये हो जाएगा तो अद्दूना। ठीक हो गया। और जब इस तो अद्दूना पे अन लगाएंगे तो ये मंसूब हो जाएगा। लौटाने और देने के माना में भी ये लफ्ज़ आ जाता है। तो एक तो तवद्दु आ गया, फिर दूसरा जो लफ्ज़ है अमानात, इसको भी अगर आप देखें तो इसका मादा वो ईमान वाला है, हमजा मीम नून, लेकिन ईमान के माना में ये बाप समिया से आता है, ये है बाप करूमा से, और इसका मस्दर बनता है अमानतन, और वहाँ इसके मायने होते हैं अमानतदार होना। बाप समिया में होता है तो अमन में होना, बाप करूमा में अमानतदार होना। तो इससे हमारा लफ्ज़ बनता है अमानतुन, जो कि इसमें ज़ात है, और इसकी जमा इस्तेमाल होती है अमानातुन, और वो अमानत ही के मायने में जो उर्दू में लफ्ज़ है। तो ये अल्फाज हमने देख लिया, आइए तर्जुमा कर लेते हैं इसका। तो बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, किस बात का हुक्म देता है? अन तुअद्दुल अमानात। अच्छा ये जो अन मस्दरिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आगे आ रहा है वो मस्दर मुअव्वल है ना, वो मस्दर मुअव्वल है। यानी अगर हम इसको मस्दर ही की सूरत में लिखते हैं तो क्या लिखते? यूं हम बना लेते कि इन्नल्लाह
یامرکم، کیا تعدیہ، یہ تعدیہ جو ہے وہ تفعیلتن باب تفعیل کا جو مصدر ہے، تو تعدیت الامانات، اور پھر یہ اماناتی جر میں ہوتا یعنی مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو ان اللہ یامرکم تعدیت الامانات الی اہلھا، وہ آگے ویسے ہی رہتا. تو یہ جو تعدیت الامانات ہے اس کو مصدر مؤول کی صورت میں پیش کیا تو ان لگایا، تعدیہ کا فعل استعمال کر لیا، اور امانات جو ہے وہ اب حالت نصب میں مفعول کے طور پر آ گیا. تو بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتوں کو حقداروں ان کے اہل تک پہنچانے کا، یا اگر یہ مصدر مؤول لے لیں تو ترجمہ ہوگا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو لوٹاؤ ان کے اہل کی طرف. تو یہاں جو امانت کا لفظ ہے وہ بڑے وسیع مفہوم میں استعمال ہوا ہے، یعنی یہ صرف وہ پیسے والی امانت نہیں ہے بلکہ یہاں جو ہے وہ تمام تر امانتیں جو بھی ہے، یعنی اس میں سب سے بڑا منصب کوئی عہدہ ہے وہ خاص طور پر اس میں استعمال ہو رہا ہے. تو پہلی ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئی ہے یعنی اسلام کے سیاسی نظام کے اعتبار سے کہہ لیجئے یا معاشرتی نظام کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ امانتیں اہل لوگوں کے سپرد ہوں، عہدے اور منصب جو ہیں وہ اہل لوگوں کے سپرد کیے جائیں. نہ اہلوں کو جب منصب ملتے ہیں تو پھر بیڑا غرق ہی ہوتا ہے، چیزیں خرابی ہی کی طرف جاتی ہیں. آئیے اس کا ترجمہ کرتے ہیں. بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل تک پہنچاؤ، یا امانتوں کو پہنچاؤ ان کے اہل تک. یوں ہو سکتا ہے کہ تم امانتوں کو پہنچاؤ ان کے اہل تک. تو امانتوں کو ان کے حقداروں تک پہنچاؤ، اور امانتوں کو ان کے اہل جو اس کی اہلیت رکھتے ہوں، اس معنی میں بھی. تو ایک تو اللہ کا حکم یہ ہے. دوسرا حکم کیا ہے کہ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ. اس میں بیسیکلی آپ دیکھیں تو اصل حکم ہے یہ ان تحکموا بالعدل، یعنی اسی پیچھے والے پر جوڑیں تو ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا وان تحکموا بالعدل. اصل حکم یہ ہے، البتہ یہ حکم اس شرط کے ساتھ ہے کہ اذا حکمتم بین الناس، یعنی عدل کے ساتھ فیصلہ کب کرو گے؟ جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو. تو اس کو اس انداز سے لینے کی ضرورت. تو یہ واو ہمارا عطف کا ہو جائے گا. اذا سے ہم واقف ہی ہیں، یہ ہمارا کیا ہے؟ حرف شرط ہے، اور ظرف زمان بھی ہے، یعنی زمانے کا مفہوم بھی اس کے اندر ہے. حکم تم ماضی مضارع، ماضی ہے بالکل، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. تو یہ فعل اور فاعل دونوں چیزیں اس کے اندر آ گئی ہیں. بین الناس میں بینہ پھر ہمارا ظرف ہے اور ظرف مکان ہے یہ، اور یہ مضاف بن کر آیا ہے. اور الناسی یہ ہو گیا اس کا مضافلے، اسی لیے حالت جر میں یہ استعمال ہوا. اور پھر کیا ہے؟ ان پھر وہی مصدریہ ہے، تحکم اس کی وجہ سے منصوب ہو گیا. اور بالعدلی میں بی حرف جار اور العدلی مجرور، اور یہ ہو جائے گا متعلقہ فعل. اوپر بھی الی اہلھا جو ہے وہ متعلقہ فعل آپ اس کو لے سکتے ہیں. اس میں جو حکم کا لفظ ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. کیا مدہ ہے؟ ہا قاف میم، اور یہ استعمال ہوتا ہے باب نصرہ سے مجرد میں، اور حکمن اس کا مصدر بنتا ہے. یہ پہلے بھی گزر چکا ہے یہ مادہ، یعنی وہ جو حکم مقرر کرنے کی بات آئی تھی نا پچھلی آیتوں میں، وہاں پر یہ. تو ایک اس کے معنی ہوتے ہیں مضبوط یا پختہ ہونا، اور ایک ہوتا ہے پختہ فیصلہ کرنا، اور حکم دینے کے معنی میں بھی یہ لفظ آتا ہے. تو یہ ماضی کا جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعلتم کے وزن پہ، فعلتم سے حکمتم. اچھا، جو دوسرا لفظ اسی میں بنا ہے وہ ہے ان تحکموا، تو اس کو بھی اگر آپ دیکھ لیں ساتھ میں، تو وہ ہے مضارع میں جمع مذکر حاضر، اور وہ ہے تفعلون کے وزن پہ تحکمون.
علت وغیرہ اس میں کوئی نہیں ہے، سیدھا سیدھا ہے. تو جب اس سے پیچھے میں ان لگا دوں گا تو یہ منصوب ہو جائے گا اور یہ ہو جائے گا تحکمو. اور بالعدلی، عدل کے ساتھ. عدل کے لفظ کو بھی دیکھ لیں یہاں پہ، تو پھر ہم ایک ساتھ ہی ترجمہ کر لیں. عین دال لام مادہ ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، عدلن اس کا مصدر بنتا ہے. بنیادی معنی ہوتے ہیں برابری کرنا یا انصاف کرنا. اور عدلن جو ہے وہ اس میں ذات سے بنتا ہے. اور عدل اور انصاف کے معنی میں اردو میں بھی یہ لفظ ہم استعمال کرتے ہیں. تو ان تحکموا بالعدل، تو وہ جو آیا نا ان تحکموا، تو اس کو ہم یوں لے سکتے ہیں، یعنی مصدر میں اگر لے جائیں تو کیا ہوگا الحکم، اور نصب میں لے لیں گے کیونکہ وہ مفعول بن رہا ہے تو الحکم بالعدل. اور پیچھے والے حصے سے جوڑ کر آئے تو کیا ہوگا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات. وہ جو ان تؤدوا الامانات ہے اس کو بھی اگر ہم مصدر کے طور پر لے لیں تو کیا ہوگا تأدیۃ الامانات. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ ان تحکموا بالعدل، تو وہ ہوگا الحکم بالعدل. تو یہ دو ہمارے پاس آئے ہیں مصدر مؤول، اور دونوں مفعول بن کر آئے ہیں. کس کے مفعول ہیں یہ یامرو کے دوسرے مفعول ہیں. یامرو کے دو مفعولات ہیں، کس کو حکم دینا اور کس بات کا حکم دینا. تو کس کو حکم دینا میں تو آگے ہمارے پاس کم، یامرو کم، یہ جو کم ہے یہ ہمارا پہلا مفعول آ گیا. اور ان تؤدوا الامانات الی اہلھا اور ان تحکموا بالعدل یہ دوسرے مفعول کی جگہ پر آ رہے ہیں. تو اس کا ہم یہاں پہ ترجمہ کر لیں، کیا ہو جائے گا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان. یہاں بھی آپ دیکھیے یہ نہیں کہا کہ بین المسلمین، بلکہ اصولی ہدایت یہ دیکھیے کہ لوگوں کے درمیان جب فیصلہ کرو تو کیا فیصلہ کرو. تو جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو کیا کرو، تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، یا فیصلہ کرو عدل کے ساتھ، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. تو دو ہدایات ہیں، ایک ہدایت امانت اہل لوگوں کو دینی ہے، اور دوسری ہدایت یہ ہے کہ جو فیصلہ کرنا ہے وہ عدل کے حوالے سے. تو ایک سیاسی سطح کی ہدایت آ گئی اور ایک جو ہے وہ عدالتی سطح کی ہدایت آ گئی. یہ فیصلے کرنے ہیں تو عدل کے ساتھ. اور یہ ضروری نہیں کہ کوئی یہ صرف سپریم کورٹ کا جج جو ہے وہی اس ہدایت کو فالو کرے گا، نہیں. ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں ان میں بھی جب کبھی ہمیں کوئی فیصلہ کرنے کا موقع ملے یا اختیار ملے تو وہاں پر بھی ہمیں عدل ہی کا ساتھ دینا. اور یہ بات آگے آیت 135 میں آ بھی جائے گی کہ عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، چاہے وہ عدل والی بات تمہارے اپنے خلاف جاری ہو، تمہارے والدین تمہارے رشتہ داروں کے خلاف جاری. جی اگلا ہے ان اللہ نعم ما یعظکم بہ. اس میں انا اور اللہ کے لفظ کو تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اس پہ نہیں جا رہے. یہ جو نعمہ ہے یہ اصل میں دو چیزیں ہیں مل کر بنا ہے، نعمہ اور اس کے ساتھ جڑ گیا ما، اور ملا کر اس کو بنا دیا گیا نعمہ. ٹھیک ہو گئی بات. تو نعمہ ما، یہ جو نعمہ ہے یہ ہے ہمارا فعل مدح، اس کو کہتے ہیں فعل مدح. اس کے مقابلے میں ایک لفظ ہے بئسا، اس کو کہتے ہیں فعل ذم، وہ مذمت کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو نعمہ اور بئسا، جی بئسا وہ مذمت کے لیے آتا ہے، یہ مدح کے لیے آتا ہے نعمہ. اور نعمہ کے بعد یہ جو ماں ہے اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ بمعنی الذی ہے، یعنی نعمہ الذی یعظکم بہ، یعنی کیا اچھی بات ہے جس کی تمہیں وہ نصیحت کرتا ہے. اور ایک رائے یہ ہے کہ یہ یہاں پہ شیئن کے معنی میں ہے، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاح میں نکرہ موصوفہ. ابھی اتنی ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے. بہرحال الذی کے معنی میں لے لیں تو زیادہ ترجمہ بھی آسان ہے اور سمجھنا بھی آسان ہے. تو نعم الذی یوں ہوگا، نعم الذی یعظکم بہ، لیکن نعم ما، وہ ما کو الذی کی جگہ پہ لایا گیا. تو نعم ما یعظکم، یعظ یہ ہمارا پھر فعل ہے اور اس کا فاعل بھی اس کے اندر ہی ہے.
اور مفعول جو ہے وہ اس کا کم ہے، اور بھی جو ہے وہ بی اور ہی یہ دونوں چیزیں مل کر متعلقہ کا فعل بن جائیں گی۔ یعیزو کا لفظ بھی دیکھ لیں، آسان سا ہے، واو عین زا اس کا مادہ ہے بیسیکلی، اور یہ استعمال ہوتا ہے باب ضربہ سے، اس کا مصدر بنتا ہے عزتن یا واعظن، دونوں اس کے مصدر استعمال ہوتا ہے۔ بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں نصیحت کرنا، واعظ کہنا۔ اس میں یہ مضارع کا پہلا ہی صیغہ ہے، واحد مذکر غائب۔ باب ضربہ میں پہلا صیغے کا وزن ہے یفعلو، تو بننا چاہیے تھا یو ایزو، لیکن اس مادے کا نام کیا ہے جی؟ مثال واوی، تو مثال واوی کا واو مضارع میں جا کے گر جاتا ہے، یہ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں یہ قاعدہ، تو یہ بن گیا یعیزو۔ وزنا یزینو، وارثا یریثو، اسی طریقے سے وعظ یعظ، تو اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں آسان سا۔ تو ہم اس کا یہاں پہ ترجمہ کریں گے ان اللہ، یعنی بے شک اللہ، اور اب ہم یہاں اس کا ترجمہ کریں گے کیا ہی اچھا ہے جو وہ نصیحت کرتا ہے تمہیں اس کے بارے میں، یا اس کی یا اس کے بارے میں۔ اگلا حصہ تو بہت آسان سا ہے اور کافی دفعہ ہم اس سے گزر چکے ہیں۔ پھر وہی انا اور لفظ اللہ، وہی مشبہ بالفعل اور اس کا اسم آ گیا۔ کانا ہمارا فعل ناقص ہے۔ اچھا بالکل یہی ترتیب ہم اس سے پہلے آیت میں دیکھ چکے ہیں، اگر آپ کو صرف ریفرنس کے لیے دکھا دوں تو بالکل اسی انداز سے یہ دیکھیں، ان اللہ کانا عزیزاً حکیمہ، آیت نمبر 56 میں بھی بالکل، بس اب صفات بدل گئی ہیں، وہاں عزیزاً حکیماً تھا، یہاں کیا صفت ہے؟ سمیعاً بصیراً، تو بالکل وہی چیزیں آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے اندر۔ اور سمیعاً یہ خبر نمبر 1 ہے، اور بصیراً جو ہے وہ خبر نمبر 2 ہے۔ کس کی خبر؟ کانا کی، اور کانا سمیعاً بصیراً یہ پوری خبر ہے انا کی، انا کی خبر، یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، وہاں آپ دیکھ لیجیے گا۔ تو سمیع کا لفظ اور بصیر کا لفظ دونوں فعیل کے وزن پر اسم المبالغہ ہے، تو سمیع کا ترجمہ ہوگا ہمیشہ سننے والا، اور بصیر کا ترجمہ ہوگا ہمیشہ دیکھنے والا، تو مبالغہ ہے دونوں کے اندر ہمیں دکھانا ہے۔ تو کیا اچھا یہاں پہ جو کانا ہے اس کا ترجمہ تھا نہیں کریں گے، ہے کریں گے، کیونکہ یہ بات بھی ہم پہلے سمجھ چکے ہیں۔ تو یہاں ترجمہ کرتے ہیں بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ تو دو بڑی بنیادی ہدایات اس آیت کے اندر ہمارے سامنے آ گئی۔ پہلی بات کیا امانت اہل لوگوں کے سپرد کرنی، اور دوسری ہدایت یہ آ گئی کہ جب فیصلہ کرنا ہے لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے، اور یہ بڑی عمدہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ تو آج یہیں رکھتے ہیں یہ مطالب، الحمدللہ 2 آیتیں ہم نے آج کی نشست میں کی ہیں۔ تو آیت نمبر 59 سے 59 سے ہم اگلی نشست میں آغاز کریں گے۔ تو آپ سے پھر اگلی کلاس میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔